अस्सलाम वालेकुम। कल पीटीआई ने पुरम एहतजाज की कॉल दी है आरओज के ऑफिस के सामने। सबसे पहले तो यह है कि भाई आपने अपना फर्ज अदा कर दिया है। आपने खान साहब को घबराने नहीं दिया। आप निकले हैं, आपने वोट डाला है खान साहब को, पीटीआई को आपने वोट डाला है और अब आपने इस वोट की हिफाजत करनी है। क्योंकि याद रखिएगा कि जब अदालतों में केस जाते हैं तो फिर 5-5 साल लटक जाते हैं। लास्ट टाइम यही ख्वाजा आसिफ था जिसने जनरल बाजवा को टेक्स्ट मैसेज किया था व्हाट्सएप करके कि सर जी कुछ करो, तो उन्होंने फिर इनको जितवा दिया था। सेम वही चीज हुई है। 99% जो वोटों के रिजल्ट थे आ चुके थे रेहाना डार साहबा के लिए, उनमें वो जीत रही थी। लेकिन 1% जो था, वो जो हाफिज का वोट था 1%, उसने 80,000 से उसे 1,70,000 कर दिया। और जो रेहाना डार साहबा की जो लीड थी 1,31,000 की, उन्होंने कम करके 84,000 कर दी। ये 1% हाफिज साहब की जो वोट थी, वो बाबा शुफ शुफ के वो मतलब फूक से भी ज्यादा भारी थी, जिसने एकदम से 1 लाख वोटों का फर्क डाल दिया। तो इस वजह से यह है कि आपने आरओज के घर उनके सामने, ऑफिस के सामने जो है ना, आपने पुरअमन एहतजाज करना है। और ये उठना नहीं है अभी, मतलब इन्होंने मजाक बना लिया है एक तरह से। मतलब उसको कह लें कि 70 सालों से ये लोग यही करते हुए आए हैं और यही आगे भी करेंगे अगर आज इनका हाथ ना रोका गया तो। और ये बड़ी मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी है सियासतदानों के लिए कि वो अवाम के साथ खड़े हैं या अवाम के मुखालिफ खड़े हैं। देखिए, एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली में मिली है, 2/3 मेजोरिटी पंजाब असेंबली में मिली है, 2/3 मेजोरिटी केपीके में भी मिली है, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वोट्स जो है ना, वो सिंध में भी इनको मिले हैं। पीटीआई की मैं बात कर रहा हूं। अब अवाम ने अपना फैसला दे दिया है और अवाम ही अपने वोट की हिफाजत करेगी। ये डरना अभी क्या, उसको कह लें कि आप क्या कहते हैं कि अब अल्लाह आपको एक और चांस देगा वोट डालने के लिए। मतलब ये एक कौम ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। वैसे तो स्टेटमेंटशिप ये होती है कि कौम के मैंडेट को कबूल किया जाए और उसको कौम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के हवाले किया जाए। लेकिन यहां चीज हाफिज साहब के हाथ में है। हाफिज साहब ने कौम का मैंडेट जो है ना, वो पकड़ के नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया है और उसको देखें कि उसने विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। सबसे बड़ा अलमिया इस कौम का ये है कि जहां पीटीआई के सपोर्टर जो हैं बैट के निशान के बगैर जीत गए और नून लीग के सपोर्टर जो हैं वो वोट के बगैर जीत गए। मतलब दिस इज सो आयरनी ऑफ दिस होल इलेक्शन प्रोसेस। तो अभी सियासी जमातों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि या तो वो अवाम के साथ खड़े हैं या अवाम के मुखालफत में खड़े हैं। अगर वो अवाम के साथ खड़े हैं तो आने वाला दौर जो है वो उन्हीं सियासी जमातों के लिए रोशन है जो अवाम के साथ खड़े हैं। इस जो इलेक्शन के अंदर एक चीज बता दी है कि जो वोट होता था ना पहले, खानदानी वोट, वो खत्म हो गया है। सी टीम खान साहब ने अपनी उतारी, नॉन इलेक्टेबल बंदे उतारे और वो जीत गए। अब वो जो पुरानी मतलब जो थी मिथ, वो खत्म हो गई है। ये बड़ा अच्छा मौका है टीएलपी के लिए, ये बड़ा अच्छा मौका है जमात इस्लामी के लिए, खासतौर पे जो बिल्कुल नापैद होती जा रही है। कहां वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को टफ टाइम दिया करते थे, आज वो हमें कहीं नजर ही नहीं आते। दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जमात इस्लामी एज वेल कि अवाम के साथ खड़े हों एहतजाज में। अगर आज आप बैठ जाते हैं तो फिर इस अवाम से गिला मत कीजिएगा। अगर आज आप अपनी आवाज को खामोश, अवाम ने तो बोलना है। अवाम तो 8 फरवरी को भी बोली थी और अवाम आगे भी बोलेगी, अवाम आगे भी बोलेगी। लेकिन क्या आप एज ए लीडर ऑफ द जमात, एज ए लीडर ऑफ टीएलपी अवाम के साथ खड़े हैं? अगर आप नहीं भाई साहब खड़े हैं तो फिर आपका वही हाल होगा जो पीएमएल नून का हुआ है। इंशाल्लाह जहां 2 बड़े सूबों में और मरकज के अंदर नून लीग का सफाया किया है, उसी तरह से अगर पीपल्स पार्टी खामोश रही तो मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी का भी सिंध से सफाया हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह ये जो हाफिज साहब की जो पार्टी है ना, ये जीएचक्यू वाली जो पार्टी है, इसका भी इंशाल्लाह सफाया होगा। तो इस वजह से कहने का मकसद ये है कि कल आप निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। देखें, 8 फरवरी को नेट बंद किया, लोग फिर भी निकले। लोगों ने किसी की तरफ नहीं देखा। मैं घर से निकला, मैंने नहीं देखा कि मेरा पड़ोसी जो है मुझे टेक्स्ट मैसेज करके कह रहा है कि नहीं साहब आए बाहर निकले वोट डालने के लिए। नहीं, मुझे पता था अरशद शरीफ मेरी आंखों के सामने था, जिले शाह मेरी आंखों के सामने था, मेरी आंखों के सामने खान साहब को गोलियों को लगना था, उनको बचाने वाला मेरी आंखों के सामने था। मेरी आंखों के सामने वो सब कैदी जो 9 मई के थे, जिनको मतलब एक साजिश के तहत अंदर बंद किया हुआ है, मेरे सामने वो लोग थे। मेरे सामने वो जुल्म और ज्यादती थी जो चादर और चार दीवारी को
پامال کر کے ظلم اٹھایا گیا، میرے نزدیک وہ تھی. ان ساری چیزوں کو رکھ کے میں ووٹ دینے کے لیے نکلا. میں اپنے ووٹ کی حفاظت کروں گا، میں باہر نکلوں گا، میں آر او کے آفس کے باہر جاؤں گا. فارم 45 میرے پاس ہے جس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہے. منصور علی شاہ نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ ہم کیا بدو ہیں کہ 130 والا جو حلقہ ہے وہ مال روڈ کا حلقہ ہے جہاں سے احتجاج نکلتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہاں سے جیت چکی تھی اور اس کے ساتھ نواز شریف ہار چکے تھے. اب اس ساری چیز کو رکھتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گھروں میں بیٹھنا ہے، میں لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، تو پھر آپ کی سیاست ختم. آپ کی سیاست ختم شد. الزام نہیں ہے، یہ تو سامنے دھاندلا ہوا ہے، یہ سامنے آنکھوں دیکھا دھاندلا ہے. اس کے باوجود اگر آپ خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، اس عوام سے شکایت نہ کیجیے گا کہ عوام ووٹ کے لیے نہیں نکلتی. عوام نکلی ہے، عوام نے ووٹ ڈالا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 60% سے زیادہ تھا. اٹس ناٹ 52%، اٹس ناٹ 50%، یہ 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا، جس میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی تھی. خواتین پہلی دفعہ اتنی تعداد میں باہر نکل کے ووٹ ڈالا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل میں سڑکوں پہ خواتین کو مردوں سے بھی زیادہ دیکھوں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک ماں ٹھان لیتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو وہ پھر پڑھا کے دم لیتی ہے. اگر اس کا دل اس کا یہ چاہے کہ اس نے اپنے بچے کو چور بنانا ہے تو وہ چور بنا کے چھوڑے گی. یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے. تو انشاءاللہ کل ہم لوگوں کو دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر. نیٹ سیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی نہیں ہوتے تھے نیٹ، ٹھیک ہے نا. نیٹ پہ مطلب سارے لوگ ویڈیوز وغیرہ بنا کے بعد میں چڑھاتے رہیں گے، دنیا کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے دنیا بھی چیخ رہی ہے. حافظ صاحب جو ہے نا یہ بہت غلط کر رہے ہیں. عوام نکلی ہے سر، آپ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں سر. عوام نکلی ہے، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کو احترام کرنا چاہیے. آپ نے انہی لوگوں کے اندر جانا ہے کل کو. یہ جو صوبیدار میجر، لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر اور بریگیڈیئر، یہ جنرل جی، سب انہوں نے عوام کے اندر جانا ہے. آپ نے ٹھیک ہے وہ عسکری سوسائٹیز بنا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، افسروں کے لیے، لیکن یہ بیچارے جو سپاہی یہ سارے ہیں انہوں نے عام بندے میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ان سے ابھی کام تو لے رہے ہیں غلط، لیکن یہ کہ کل کو جب یہ ہم لوگوں میں آئیں گے تو ہم تو چیتر ماریں گے ان کو، ہم تو نہیں بخشنے والے. ویسے تو بخش تو ابھی بھی نہیں دینا ان کو، کیونکہ جس طرح کے معاملات آپ لوگوں نے کیے ہیں لوگوں کے پہلے تو ہوتا تھا کہ مطلب اس کو کہہ لیں گے پتا ان دیکھا ہاتھ. ابھی تو ٹویٹر کے اوپر مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغان پاکستان نے کیا ہے. اب ویئر یو اسٹینڈ؟ آپ اپنی انٹیگریٹی کے لیے مشہور تھے، آپ اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھے. یہ باجوہ اور عاصم منیر نے اس فوج کے سپاہی سے لے کے جرنیل تک سب کو ننگا کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ نے خاکی وردی پہنی ہے، سر آپ نے خاکی وردی نہیں پہنی ہے. آپ کے جسم کے اوپر یہ خاکی ماس ہے، ماس جس کو ہم سکن کہتے ہیں، جلد ہے. یہ آپ پیر سے سر تک ننگے ہیں ہمارے سامنے. اگر آپ عوام یہ تو بڑا اچھا موقع تھا ویسے سر آپ کے لیے. ویسے میں سر کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں مطلب اس کو سر کہہ رہا ہوں. ہی ڈزنٹ ایون ڈیزرو ٹو بی کالڈ سر. یہ بیسیکلی آپ کے لیے بڑا اچھا موقع تھا جو آپ نے ساری یقین کی تھی پچھلے 2 سالوں سے. عوام نے فیصلہ دے دیا. آپ دنیا کو بھی کہتے ہیں، نواز شریف کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے یار عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، وی آر گوئنگ، لیٹ دا پیپل ہیڈ ڈیسائیڈڈ، لیٹ دا ریپرزینٹیٹیو آف پیپل ٹو رول دا کنٹری ناؤ. اسی طرح سے نکلے گی. میں یہ پھر چاچو بسکی آپ کو کہوں سر، میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایف اے کے اندر سیکنڈ ڈویژن پاس ہو کے ادھر گئے تھے، اور سیکنڈ ڈویژن والا بچہ جو ہے وہ ماسٹر سے بچپن سے لے کے ایف اے تک مار کھاتا ہے. آپ فوج میں آ کے ہمیں مطلب بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو رن دا کنٹری، ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ ٹو رن دا اکانومی. آپ ہمیں بتائیں گے جہاں آپ اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوتا تھا بندہ، اس کا نام بھی بتا دوں، اس سے پوچھا کرتے تھے کہ x1 + x2 + 3x1 کس کے برابر ہوتا ہے. یہ آپ پوچھا کرتے تھے اس کو. آپ کو تو 1 + 1 کبھی نہیں پتا تھا. جب آپ کے ابا جی نے آپ کو بتایا تھا 2 ہوتے ہیں، 2 چپیڑیں آپ کو بھی لگائی تھی، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل آپ نکلیں، پرامن احتجاج کریں. یہ جو بیچ میں تھوڑی سی بات کی، یہ جذبات کے اندر کر دی، لیکن یہ ہے کہ میں پاکستانی قوم کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں. ہم نے سنا تھا کہ لوگ جوک تر جوک نکلے تھے انقلاب کے لیے، ایران کے انقلاب کے لیے. ہم نے جمہوری انقلاب دیکھا اس ملک کے اندر. اگر آپ نے سر جمہوری انقلاب کی قدر نہ کی تو پھر وہ ہوگا جو کسی بندے نے نہیں سوچا ہوگا. یہ غصہ ہے، یہ 2018 2013 2007 یا 2002 نہیں ہے سر، یا 90s یا 70s کی سیاست نہیں ہے نہ. یہ بلڈ وہ والا ہے. مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے، نوجوان جو کہتا تھا یار خان کے محبت میں ہمیں مار ہی دو تم. That's exactly he said. اتنا لوگ پہلے تو یہ تھا، آپ نے ہر بار استعمال کر لیا. آپ نے خان صاحب کو اندر تن دیا، پارٹی توڑ دی. سی جو کیٹیگری کے مطلب امیدوار تھے ان کو کھڑا کیا. اور
پھر عوام نے ان کو ووٹ دایا, نظریے کو ووٹ ڈالا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ساری جو محنت تھی وہ رائے گا چلے گی, آپ کے سارے معاملات بڑھ گئے. قدر کریں آپ ان کی, ٹھیک ہے, قدر کریں ان کی. پاکستان زندہ باد. ایک آخری میسج دینا چاہوں گا, یہ سارے کٹ پونجیے جو صحافی ہیں, ان کو تو صحافی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تجزیہ نگار جتنے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب میں ان کے اندر کن کن کا نام لوں. وہ کہتے ہیں کہ جی 2018 میں ہوا تھا وہ اب ہوا تھا. او بھائی صاحب, آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یار جب آپ سامنے دیکھیں نا, سامنے والا جو ہے وہ آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کر رہا, وہ گھر سے نکل کے ووٹ ڈال کے آ گیا بھائی, اس نے ووٹ ڈال دیا خان صاحب کو. آپ نے ان کو عدت کے معاملے میں تن دیا, آپ نے ان کو سائفر میں تن دیا, آپ نے ان کو پتہ نہیں کس کس کے اندر سزائیں دے دیں, آپ نے گھڑی چور کہہ دیا. مطلب پھر آخر میں آپ کے ہاتھ کیا ہے؟ 20 سیٹیں آئیں آپ کے ہاتھ میں. بڑے رے تجزیہ نگار, ٹھیک ہے نا. سندھ کے اندر اگر موقع مل جاتا پی ٹی آئی کو تو زرداری صاحب آپ بھی بڑھ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور آپ شکر کریں, میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں سر. آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, عوامی لیڈر ہیں. 18ویں ترمیم آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے گھر سے 2 لاشیں نکلی ہیں, بڑے لیڈرز, ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. آپ عوامی لیڈر ہیں. بے نظیر بھٹو مجھے ابھی بھی یاد ہے, شی واز دا پیپلز پرسن. اقتدار تو آپ کو ابھی 16 مہینے پہلے آپ نے مزے لیے ہیں, ابھی پھر مزے لے لیں گے. آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بلاول جو ہے نا, یہ آنے والی نسلیں جو اس کی ہیں نا وہ راج کریں گی. اگر آج آپ نے اقتدار کے لیے کرسی کو اپنے مطلب پیروں کے تلے رکھا, اپنی پشت کے نیچے رکھا, تو پوری عمر عوام آپ کو اپنی پیروں کے تلے رکھے گی. میں پھر سے یہ جملہ میں بول رہا ہوں, آج اگر آپ نے اس اقتدار کی کرسی کو عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر اپنی پشت کے نیچے رکھا سر, تو کل عوام آپ کو اپنے پیروں کے تلے رکھے گی. عوام آپ کو اپنے پیروں کے تلے رکھے گی. یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. کرسی کو لات ماری خان صاحب نے, عوام نے سر پہ رکھا ان کو. آپ اگر کرسی کو پھر اپنی پشت پہ رکھیں گے تو عوام آپ کو اپنے پیروں میں رکھے گی. یہ یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.